یاد رہے کہ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں تحریر کیا ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عامر بن سلمون بن نقشون بن امینہ آداب بن ارم بن ہارون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ اور دوستو، جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی والدہ کی، تو ان سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ البتہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے تھے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ نمبر 2، انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ نمبر 3، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ نمبر 4، ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح و شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 5، ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ اور دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ انعام اور سورہ سبا میں ایک بار، سورہ سواد میں 2 جگہ، سورہ انبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ روایات میں آپ علیہ السلام کے بچپن سے جڑا ایک عجیب واقعہ ملتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ علیہ السلام بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا، اور اسی کا تذکرہ قرآن کریم میں یوں ہوا، اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بادشاہت کے لیے دعا مانگی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کی دعا موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابعداری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثنا میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی،
چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیت 31، 32 اور 33 میں یوں موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مائے آیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے، اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اس طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہوتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ دوستو، اب مختصراً بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے تذکیر جنات و شیاطین کی۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ یاد رہے کہ ان جنوں میں بھی 2 طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیطان کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ جیسا کہ سورہ سبا میں ارشاد ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا، جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا، فرشتہ اسے سونٹا مارتا جس سے وہ جل کر بھسم ہو جاتا۔ دوستو، بات کرتے ہیں تانبے کے چشمے کی۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ سورہ سبا آیت نمبر 12۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، لگن، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تورات اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف اسیون جابر سے ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی و مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا، جسے بائبل میں ترسی بیڑا کہا گیا ہے، مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسیون جابر میں ان کے زمانے کی ایک عظیم الشان بھٹی ملی ہے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہاں ادوم کے علاقے اوربا کی کانوں سے خام لوہا اور تانبا لایا جاتا اور اس بھٹی میں پگھلا کر اسے دوسرے کاموں کے علاوہ جہاز سازی میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اسے قرآن مجید کی اس آیت کا مفہوم واضح ہوتا ہے جو سورہ سبا میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق آئی ہے، ہم نے ان کے لیے پگھلی ہوئی دھات کا چشمہ بہا دیا۔ دوستو، بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کے جانوروں کی بولیوں کے علم کی۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تمام جانوروں حتیٰ کہ چیونٹیوں تک کی بولیوں کے علم سے نوازا تھا۔
جس کا تذکرہ قرآن پاک کی سورہ نمل میں یوں آتا ہے، اے لوگو، ہمیں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لایا اور کہنے لگے، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کے جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ حضرت سعدی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں کو نماز استسقاء کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ جب نماز پڑھنے میدان میں گئے تو وہاں ایک چونٹی اپنے قدموں پر کھڑی دعا کر رہی تھی، اے اللہ، میں بھی تیری مخلوق ہوں، ہمارا بھی تیرے فضل کے بغیر چارہ نہیں، اے اللہ ان پر بارش برسا دے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام واپس آ گئے اور لوگوں کو کہا کہ اب بارش ہو جائے۔ دوستو، آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہدہد کی غیر حاضری کا واقعہ بھی ایک اہم اور دلچسپ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدہد ہی کی تفتیش کی کیا وجہ تھی؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مقدار میں مل سکتا ہے، اور ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کھود کر پانی نکالو۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ علیہ السلام کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ علیہ السلام کو علم نہیں۔ میں آپ علیہ السلام کے پاس قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لایا۔ سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی جس کا دارالحکومت مارب موجودہ یمن کے دارالسلطنت سینا سے 55 میل شمال مشرق میں واقع تھا۔ یہ 1000 سال تک اپنی عظمت کے ڈنکے بجاتی رہی۔ پھر 115 قبل مسیح میں جنوبی عرب کی دوسری مشہور قوم حمیر نے اس کی جگہ لے لی۔ عرب میں یمن اور حضر موت، جبکہ افریقہ میں حبش کے علاقے پر اس کا قبضہ تھا۔ مشرقی افریقہ، ہندوستان، مشرق بعید اور خود عرب کی جتنی تجارت ہوتی تھی وہ زیادہ تر انہی سبائیوں کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی وجہ سے یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو اسے دنیا کی سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ ہدہد نے کہا، اے بادشاہ، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے۔ اس کو ہر طرح کی آسائش اور سامان میسر ہے۔ اس کا تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ ابلیس نے ان کے اعمال ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، پس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ روایت میں ہے کہ ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس تھا، اس وقت بھی آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ دوستو، حدیث میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو قتل مت کرو: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو متفکر ہو گئی اور فوری طور پر درباری طلب کر لیا۔ بلقیس کی مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 313 تھی اور ان میں سے ہر ایک 10,000 افراد کا نمائندہ تھا۔
ملکہ نے کہا اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا اے ملکہ، ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دیں گے ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا بادشاہ، جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ قصہ مختصر، بلقیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور اعمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور مرعوب ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے، قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچے۔ جنوں میں سے ایک کوی ہیکل جن نے کہا میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا، قبل اس کے کہ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ علیہ السلام کی پلک چھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا پکار اٹھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکر۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ برتر ہے۔ دوستو، وہ شخص کون تھا جو پلک چھپکنے سے پہلے ہی تخت دربار سلیمانی میں لے آیا؟ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ علیہ نے اس کا نام آصف بن برقیہ بتایا ہے۔ بعض روایات کے اعتبار سے یہ ان کا خالہ زاد تھا، اور یہ واقعہ آصف برقیہ کی کرامت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس تخت کا طول 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت اور سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بلقیس کی محل میں آمد۔ روایات میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کا امتحان لینے کے لیے ان کے تخت میں کچھ رد و بدل کروا دیا۔ جب وہ آئیں تو ان سے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کا فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنے شاہی تخت پر جلوہ افروز تھے، اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا۔
جبکہ اس کے اوپر کا شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اسی محل میں لایا گیا، جیسا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب اس نے اس فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا ہٹا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بول اٹھی، پروردگار، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی۔ دوستو، یاد رہے کہ ملکہ سبا کے مسلمان ہونے کے بعد کیا ہوا، قرآن مجید میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم تفسیری روایات کے مطابق ان کا حضرت سلیمان علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تھا۔ ابن عساکر کی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آ گئی تھی اور آپ علیہ السلام نے انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یمن میں ان کے لیے 3 محل تعمیر کروائے۔ آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے جاتے اور 3 روز قیام فرماتے۔ واللہ اعلم۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بیت المقدس کی تعمیر کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں فرمایا گیا ہے، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم صادر کر دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کا عصا کھاتا رہا۔ بس جب سلیمان علیہ السلام گر پڑے، اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ دراصل جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو نہیں۔ حضرت سعدی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابن عساکر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام بیت المقدس میں کبھی 1 تو کبھی 2 سال تنہائی میں بسر کرتے تھے۔ اسی طرح بعض اوقات وہاں 1 یا 2 ماہ تنہا رہتے اور اس دوران اپنا کھانا پینا ساتھ رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کا بہت سا کام مکمل کروا لیا تھا۔ کچھ کام باقی تھا جو جنات سر انجام دے رہے تھے۔ جنوں کی طبیعت میں سرکشی غالب ہے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ، میری موت سال بھر تک جنات سے مخفی رکھنا تاکہ انسان جان لے کہ جنات غیب کا علم نہیں رکھتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس دوران بیت المقدس کا کام بھی مکمل ہو جائے، کیونکہ اگر جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ کام چھوڑ دیتے۔ چنانچہ جب موت کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام عبادت کے لیے بیت المقدس میں اپنی مخصوص محراب میں داخل ہو گئے۔ یہ محراب شفاف شیشے کی بنی ہوئی تھی، جس میں سے باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں۔ آپ علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے۔ وقت مقررہ پر روح قبض کر لی گئی، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے سہارے اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ جنات یہی سمجھتے رہے کہ وہ عبادت میں مشغول ہیں، اسی لیے وہ تعمیراتی کام میں لگے رہے، یہاں تک کہ 1 سال گزر گیا اور بیت المقدس کا بقیہ کام بھی مکمل ہو گیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کھا کر کمزور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک دن عصا ٹوٹ گیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ حضرت بغوی رحمہ اللہ علیہ نے علماء تاریخ کے حوالے سے نقل کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر 53 سال تھی اور ان کی سلطنت 40 سال رہی۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں سلطنت کا کام سنبھال لیا تھا اور بادشاہت کے 4تھے سال بیت المقدس کی تعمیر شروع کی۔